تجوید قواعد سیکھو، تجوید قواعد سیکھو، تجوید قواعد سیکھو، تجوید قواعد سیکھو، قرآن قواعد سیکھو، قرآن قواعد سیکھو۔ اللہ کے قرآن کو تم، اللہ کے قرآن کو تم تجوید سے پڑھنا سیکھو، تجوید سے پڑھنا سیکھو، تجوید قواعد سیکھو، تجوید قواعد سیکھو، قرآن قواعد سیکھو، قرآن قواعد سیکھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، آپ سب کا تجویدی قواعد سیکھو اس درس میں استقبال ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ جن حضرات نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور نئی اور پرانی ہر قسم کی دینی، علمی، اصلاحی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین، ناظرین حضرات، پچھلے ویڈیو میں ہم نے آپ کو تنوین نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2 بتایا تھا۔ قاعدہ نمبر 1 اظہار تھا اور قاعدہ نمبر 2 اخفا تھا۔ اب ہم آپ کی خدمت میں قاعدہ نمبر 3 اقلاب بیان کرنے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جہاں کہیں بھی تنوین آئے یا نون ساکن آئے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیا ہے، کیا حروف حلقی ہیں یا حروف اخفا ہیں یا اقلاب کا قاعدہ آ رہا ہے۔ اس کے بعد جو آخری قاعدہ ہوگا، قاعدہ نمبر 4 وہ ادغام کا ہوگا۔ یہ تمام چیزیں ہمیں اپنی ذہن میں رکھنی ہیں، تبھی ہمیں جو ہے عبارت کو صحیح انداز میں پڑھنے کا طریقہ معلوم ہو جائے گا۔ تو آئیے آپ کی خدمت میں تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 3 بیان کرنے جا رہے ہیں، جس کا نام اقلاب ہے۔ اقلاب کے معنی بدلنے کے ہیں۔ اقلاب کہتے ہیں بدلنے کو، تبدیل کرنے کو۔ اب دیکھیے، دل جس کو عربی میں قلب کہتے ہیں، دل کو قلب کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ دل میں، کسی بھی انسان کے دل میں خیالات ایک طرح کے نہیں ہوتے ہیں۔ 5 منٹ پہلے انسان کچھ سوچتا ہے، 5 منٹ بعد انسان کچھ اور سوچتا ہے۔ لہٰذا دل کی کیفیت، دل کے حالات، دل کے خیالات بدلتے رہتے ہیں، اسی وجہ سے دل کو قلب کہتے ہیں۔ اب ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں پر اقلاب کیوں کہا جا رہا ہے، اس سبق کا نام اقلاب کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں بھی بدلنا ہے۔ اب کیا بدلنا ہے، کس طرح بدلنا ہے، کب بدلنا ہے، یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ یاد رکھیے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد، تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش، جس کا بیان پہلے گزر چکا ہے، اور نون ساکن کہتے ہیں جس نون پر جزم ہے اس کو نون ساکن کہتے ہیں، اس کا بیان بھی پہلے گزر چکا ہے۔ تو تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر با آ رہا ہے، غور سے سنیے، تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر با آ رہا ہے تو اس تنوین نون ساکن کی آواز کو میم سے بدل کر، میم سے بدل کر، دیکھیں آپ یہاں اقلاب ہو رہا ہے، بدل رہے ہیں، میم سے بدل کر غنہ کر کے پڑھیں گے، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اخفا کے ساتھ بھی ہم کہہ سکتے ہیں اس کو۔ اخفا معنی چھپانا، غنہ معنی بھی چھپانا، یعنی نون ساکن کی آواز، تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں۔ آپ اس کو غنہ کہیے یا اخفا کہیے، بس اس بات کا خیال رکھیے کہ جہاں بھی تنوین آ رہا ہے اور جہاں بھی نون ساکن آ رہا ہے، اس کے بعد اگر با آ رہا ہے تو اس نون ساکن اور تنوین کی آواز کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب ہم آپ کو اس کی مثال بیان کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے نون ساکن کے بعد با آئے تو کس طرح پڑھیں گے اس کو سمجھ لیجئے۔ یہاں آپ دیکھیے، یہ ہے نون ساکن،
میم نون زبر من، اصل میں میم نون زبر من ہے. اس کے بعد جو آ رہا ہے با زبر ب. اب دیکھا آپ نے نون ساکن کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے؟ با آ رہا ہے. اس لیے ہم اس نون ساکن کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. کس طرح سے؟ میم نون میم زبر مم، میم نون میم زبر مم. جب با پڑھیں گے با زبر ب، پھر غنہ کریں گے مم ب مم ب. خا زیر خی لام زبر ل مم بخیل مم بخیل. یہاں پر نون ساکن کی آواز کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھا گیا ہے. اب دوسری مثال تنوین کی، کیونکہ جب ہم آپ کو قاعدہ بتا رہے ہیں نون ساکن کا اور تنوین کا، تو دونوں کی مثالیں اگر سامنے رکھ دی جائیں تو سمجھنے والے کے لیے آسانی ہوتی ہے. دوسری مثال ہے تنوین کی. تنوین دیکھیے یہاں پر دیکھیے لام زبر ل، نون سین زبر نس لنس، فا زبر ف لنسف. اب یہاں پر اصل میں عین دو زبر ان ہے، عین دو زبر ان ہے، یا عین الف دو زبر ان پڑھیے. عین دو زبر ان ہے، اصل میں ان تھا. اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ با زیر بی آ گیا با. تنوین کے بعد با آیا ہے، تو ہم اس تنوین کی آواز کو میم سے بدل کر ہمیں پڑھنا ہے. کس طرح پڑھیں گے؟ دیکھیے عین میم دو زبر ام، عین میم دو زبر ام لنسفعم لنسفعم. با نون زیر بن، نون الف زبر نا بننا. صاد زیر سی، یا زبر یا تا زیر تی. لیکن یہاں پر گول نشان ہے، یہاں پر ہم تا کو ہا پڑھیں گے، اس پر جزم لگائیں گے تو یا ہا زبر یہ ہو گیا. انشاءاللہ اس کا بھی بیان آگے آئے گا. تو ہاں سمجھنے کی جو بات ہے وہ تنوین کے بعد با آ رہا ہے، یہاں پر ہم تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. لنسفعا بالناصیہ لنسفعا بالناصیہ. یہاں پر مم بخیل، نون ساکن کے بعد بایا ہے، نون ساکن کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا. لنسفعم. تنوین کے بعد کیا آیا ہے؟ با آیا ہے، تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا. تو یہ آج ہم نے آپ کو تنوین نون ساکن کا قاعدہ نمبر 3 بتایا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ جتنی باتیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ تمام باتیں اب اپنا ایک امانت سمجھ کر، دیکھیے دین ایک امانت ہوتی ہے، دین کی باتیں امانت ہوتی ہیں، اس کو دوسروں تک پہنچانا ضروری ہے، فرض ہے. جہاں تک ہم ہو سکتا ہے ہم اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے جو ہے جان پہچان والوں کو، اپنے موبائل میں جتنے بھی واٹس ایپ گروپس ہیں، جتنے کانٹیکٹس ہیں، ان سب کو جو ہے ہم یہ پیغام پہنچائیں. ہم ایسے ویسے التو فالتو کے پیغام تو سنتے رہتے ہیں، کبھی جو ہے ٹک ٹاک میں کچھ آ گیا، فلاں جو ہے کسی نے مزاحیہ طور پر کچھ ویڈیوز بھیج دی، کچھ جو ہے تحریری باتیں پیش کر دی، ہم اس کو مزے لے کے دوسروں کو شیئر کرتے ہیں، دوسروں کو پہنچاتے ہیں، جبکہ اس میں رائی کے دانے کے برابر بھی ثواب نہیں ہوتا ہے، بلکہ الٹا اس میں اوقات کو ضائع کرنا، اوقات کو فضول کاموں میں برباد کرنے کا گناہ ملتا ہے. لہٰذا اس سے بہتر یہی ہے کہ ہم اچھی باتیں، دین کی باتیں، اصلاحی باتیں، فکری باتیں، عملی باتیں، علمی باتیں، دین کی باتیں، اچھی باتیں ہم دوسروں تک پہنچائیں. تو یہ چیز ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا ہمیں اس پر ثواب ملے گا. دیکھیے ہم جو بھی عمل ہم دوسروں کو بتاتے ہیں اس پر لوگ عمل کریں گے، اس کے بعد کے لوگ عمل کریں گے، اس کے بعد کے لوگ عمل کریں گے. اور ایک شخص جو ہے وہ اگر اس کے اندر دینداری ہے تو دوسروں کو بتائے گا. اچھی بات دوسروں کو بتانا صدقہ بھی ہے. تو لہٰذا اس طور پر جو ہے ہم کام کریں گے، دین کی خدمت کریں گے، انشاءاللہ یہ عمل قیامت تک جاری رہے گا. اور ہم مر کر اپنے قبروں میں جائیں گے تب بھی انشاءاللہ تعالی و تبارک و تعالی ہمیں اس کا اجر و ثواب ہمیں اپنے قبروں میں ملے گا، ہم اس کو دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.